الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم آج 26ویں تراویح کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم بارگاہ خداوندی میں پیغمبر کریم کے تصدق سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے گزارش کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ پروردگار اتنی سانسیں ادھار دینا کہ ہم قرآن مجید کی تکمیل کر سکیں اور زندگی میں خیر کے کام کر سکیں، اور اس کی تکمیل کے بعد اس کے فہم کے سفر میں جو آغاز ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ہم برکت کی دعا کرتے ہیں۔ سورۃ المطففین قرآن مجید کا 83 سورہ پاک تھا، جسے ہم نے گزشتہ تراویح میں ختم کیا۔ سورۃ الانشقاق قرآن مجید کا 84 سورہ پاک ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ 84 سورہ پاک جو ہے اس میں بھی قرآن مجید قیامت کا ہی ذکر کرتا ہے، مگر ایک اور انداز سے اور ایک اور لہجے سے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو جب آپ ترتیب دیں گے تو آپ کے سامنے قیامت کے حوالے سے قرآن مجید جو ایک درجہ بدرجہ چیز کو ذکر کرتا ہے اور احوال کو ذکر کرتا ہے کہ کائنات کے پہلے حالت کیا ہوگی، پھر کیا ہوگی، پھر کیا ہوگی۔ جس طرح کے تخلیق کائنات میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا تو ایک بہت بڑا دھماکہ سا ہوا، کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بھئی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر خدا نے جو نظم بنانا تھا اس نظم کے مطابق کائنات کی تقسیم ہو گئی۔ اسے انگلش میں سائنٹسٹ جو ہے بگ بینگ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا دھماکہ کہ جو کہ پوری کائنات کو ایک دفعہ اس نے بکھیر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس بکھراؤ میں یہ نہیں ہے کہ بھئی فضول کا ہی بکھراؤ ہوتا ہے کبھی چیز کا، اور دھماکہ جب ہوتا ہے تو پھر دھماکے میں دھماکہ کرنے والا بھی ترتیب نہیں رکھ سکتا۔ لیکن خدا نے جو دھماکہ کیا اس میں بالکل نظم تھا اور ترتیب تھی۔ جو چیز جہاں پہ گئی اسی دائرہ میں وہ گھومی اور اسی ترتیب سے چلتی رہی جو مراد پروردگار کی تھی۔ قرآن مجید قیامت کا جب ذکر کرتا ہے یقیناً اس بات کو ذہن میں انسان کے لانا چاہتا ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ اگر بنتی ہے تو بگڑتی بھی ہے، آتی ہے تو جاتی بھی ہے۔ آغاز جس چیز کا ہوتا ہے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے بارے میں ہے کہ خدا کا نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے۔ ہمیشہ ہم آئے ہیں یہاں پہ تو ہمیں جانا بھی ہے۔ اس کائنات میں جو بھی چیز بنے گی، ثمرے گی، وجود میں آئے گی تو ختم بھی ہوگی۔ جو بھی چیز بنتی ہے، ثمرتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید یہی وضاحت کرنا چاہتا ہے، انسان کو توجہ دلاتا ہے جسم کی جانب بھی اور انسان کی توجہ دلاتا ہے کائنات کی جانب بھی، کہ تم اس طرح جیو جس طرح پیغمبر کریم نے فرمایا ہے کہ بھئی جس طرح ایک مسافر جیتا ہے کہ بھئی آپ کچھ دیر کے لیے چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہیں، نہ وہ چھاؤں آپ کی ہے، نہ وہ درخت آپ کا ہے، نہ وہ زمین آپ کی ہے، اس میں سے کوئی چیز آپ کی نہیں ہے، پھر آپ نے آگے سفر پہ چلے جانا ہے۔ اس مقام پر موقع ہے کہ مسافر کو چاہیے کہ وہ ترتیب دے لے کہ اگلا سفر میں نے کیسے طے کرنا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور مناسب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے، یعنی خدا کا حکم ہوگا آسمان کو پھٹنے کا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین چھوٹی ہے پھیلا دی جائے گی، یعنی یوں سمجھیے کہ سمندر ختم ہو جائیں گے اور زمین ہی زمین محسوس ہوگی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے باہر رکھ دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ اب زمین اپنی طاقتوں سے بھری ہوئی ہے، آپ اس میں دانہ ڈالتے ہیں، وہ دانے کو پودا بنا کے آپ کے سامنے کر دیتی ہے، پھر پودے کو درخت بنا دیتی ہے، چھوٹا سا ہلکا سا تنکا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اور مضبوط توانا تنا بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی درخت شاخیں نکالتا ہے اور وہی درخت پھل بھی دیتا ہے آپ کو۔ یعنی زمین کے اندر ایک طاقت ہے اور پاور ہے جو رفتہ رفتہ آپ کی جانب منتقل کرتا ہے، غذا کی صورت میں زمین منتقل کرتی ہے آپ کی جانب، طاقت کی صورت میں، قوت کی صورت میں۔ اس کے علاوہ کتنی توانائیاں ہیں اس زمین کے اندر کہ جسے آپ نکالے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں۔ انسان کو یہ تو فکر ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی کے بڑھنے سے رزق کم ہو جائے گا، اسے یہ فکر ہے، مگر اسے یہ فکر نہیں ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے رزق کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اصل کمی رزق کی نہیں ہے، اصل کمی انصاف کی ہے، عدل کی کمی ہے اس کائنات میں۔ اگر عدل اور انصاف آ جائے تو رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان بڑھے گا تو رزق بھی بڑھے گا۔ یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ رزق اتنا کم ہو جائے گا، غذا کم ہو جائے گی۔ جہاں جہاں رزق کی کمی ہے وہاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ رزق نہیں ہے، اس دھرتی پر رزق ہے، اس دھرتی پر، مگر انسان ہے کہ اپنی چیزوں کو خود تسلط میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم اب بھی لاکھوں ٹن جو ہے اپنی گندم انڈیا کو بیچ دیتے ہیں، پھر انڈیا سے دوبارہ خرید لیتے ہیں، پھر اسے عوام کو مہنگے داموں پھر بیچ دیتے ہیں، ادھر بیچتے ہیں مہنگے داموں، پھر مہنگے داموں خرید کے، سستے داموں خرید کے پھر عوام کو مہنگے داموں دے دیتے ہیں۔ درمیان والا جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، چاہے عوام جو ہے اسے 10 روپے کی چیز چاہے 100 روپے کی ملے، اسے اس بات سے پرواہ نہیں ہے۔ اصل چیز ناانصافی ہے۔ کتنے ممالک ایسے جو ترقی یافتہ ہیں اپنی گندم سمندر میں ڈال دیتے ہیں کہ کہیں اگر مارکیٹ میں آ گئی تو ریٹ کم ہو جائے گا۔ رزق کی کمی نہیں ہے، انصاف کی کمی ہے، انسان کی سوچ میں عدل کی کمی ہے۔ اگر انسان آج صاحب عدل بن جائے، صاحب انصاف بن جائے تو رزق کی کوئی کمی نہیں۔ آبادی جتنی بھی بڑھتی جائے، زمین کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جتنی بھی آبادی بڑھ جائے زمین اپنا سینہ چیر کے اللہ کے حکم سے انسان کو روزی عطا کرے گی۔ بات انصاف کی ہے اور عدل کی ہے۔ یا ایھا وازنۃ لربھا وحقت، اور زمین کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ جو اللہ حکم دے اس پہ عمل کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، اور کوشش اور کاوش کس طرف کرنی چاہیے؟ اس بات کی طرف کہ تو نے دھیرے دھیرے رب کی طرف جانا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہم دھیرے دھیرے خدا کی جانب ہی جا رہے ہیں۔ ہم مانے نہ مانے یہ ہماری مرضی ہے، مگر ہمارا سفر دھیرے دھیرے اس رب کی طرف ہے، فملاقی، جسے آپ نے ملنا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بہرحال جس کے دہنے ہاتھ میں کتاب دی گئی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے حساب تو دیا جائے گا بہت بہت آسان حساب۔ یہی وہ سوال ہے جو حضرت عائشہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ حساب بھی ہوگا، آسان بھی ہوگا، اور وہ بھی مالک کا حساب ہو تو آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک لحاظ سے خوشخبری بھی ہے اور انسان کے لیے اعمال کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے آگے بڑھنے کا مرحلہ بھی ہے، اور اس خواہش میں انسان کے آگے بڑھنے کا مرحلہ ہے کہ جو انسان کے لیے حساب یسیرہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ حساب آسان کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس کا بندہ آئے گا اور اللہ فرمائیں گے تیرا حال چال کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے والا بھی حال چال پوچھ سکتا ہے، اللہ جانتے ہوں گے کہ اس کا حال کیا ہے، اللہ فرمائیں گے حال کیسا ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ فرمائیں گے خوش ہیں؟ بندہ کہے گا خوش ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اہل و عیال ٹھیک ہے، گھر بار ٹھیک ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ۔ اللہ حال احوال پوچھیں گے، حال احوال پوچھنے کے بعد جو ہے اللہ اسے جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا حساب یسیرا، کاش کہ ہم بھی حساب یسیرا کے دائرے میں آ جائیں۔
امید اور توقع یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے. باقی اللہ کے رحمت کرم میں کوئی دور بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندگان خدا میں ہمیں بھی شامل فرما دے. ان خادموں میں سے ہی، جوتا اٹھانے والوں میں سے ہی، خدام میں سے ہی. میرا خیال یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جنت پہ جانے والے کتنے لوگ صرف اس لیے بلند درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ان کے من کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم اپنے نبی کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے. اللہ انہیں صرف اس لیے بلند مقام دے دیں گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ مومن ادھر خواہش کرے گا ادھر پوری ہو جائے گی، ادھر وہ یہ چاہے گا ادھر پوری ہو جائے گی. یقیناً ہم اس صف میں آئیں گے جہاں پہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے کہ کون ہے جو پیغمبر کریم کے قدموں کو چھو جائے. اس لیے کہ جنت میں جانے والوں کی یہ خواہش تو ضرور پوری ہو، اور صاحبان ایمان کی یہ خواہش تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ پیغمبر کی زیارت ہو جائے، پیغمبر کی رفاقت نصیب ہو جائے. جنہیں نصیب ہو چکی وہ تو خوش بخت ہیں، مگر یہ جانے والے لوگ بھی تو چاہیں گے کچھ دیر کے لیے رتبہ صحابیت ہی صحیح، یہاں پہ نہ صحیح تو وہاں پہ صحیح. تو چاہنے والا تو یہ چاہے گا. ہم میں سے ہر ایک کی آرزو یہی ہے، تمنا یہی ہے. اور میرا یقین ہے کہ اللہ اگر جنت میں داخل فرمائیں گے تو پہلی خواہش یہ ہوگی، اللہ کے دیدار کے بعد پیغمبر کی خدمت کی خواہش ہوگی. جو پہلے نصیب نہ ہو سکی چلے وہاں ہی سے حساب یسیرا. انسان خواہش بھی کرے، عمل بھی کرے، کوشش بھی کرے، اور نیتوں کو صاف بھی رکھے، عقیدہ بھی یہی رکھے اور خیال بھی یہی رکھے. اس کے لیے محنت بھی کرے اور کوشش کرتا ہوا. یقیناً میں یقین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا بھی رحمان اور رحیم ہے اور پیغمبر بھی رؤوف الرحیم. اللہ نے اپنی صفات میں سے دو صفات پیغمبر کی ذات کو عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. اور قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اور رؤوف اور رحیم کی دونوں صفات اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی. تو یقینی بات ہے کہ پھر رؤوف الرحیم ذاتوں کے درمیان میں جب انسان آئے گا تو یقیناً اللہ کرم فرمائیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف جائے گا تو بہت خوش ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بہرحال وہ جنہیں پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دی جائے گی، بلکہ یوں ہوگا کہ وہ خود یہ چاہے گا کہ پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے. اگرچہ مفسرین نے یوں بھی کہا کہ وہ پیٹھ کے پیچھے سے یوں ہوگا کہ اس کا بازو ہی مڑا رہے گا اور اس کے بازو میں یہ طاقت بھی نہیں ہوگی کہ کتاب کو آگے سے پکڑے. اس کے بازو مڑے ہوئے ہوں گے اور اس طرح مڑے ہوں گے کہ آگے آئیں گی نہیں، اور پیچھے سے اپنی کتاب کو پکڑے پھرے گا. اور کوئی کہے گا کہ پڑھنے کے لیے دو، وہ کہے گا مجھ میں تو یہ طاقت ہی نہیں، میں کتاب کو آگے پیش کر سکتا. اما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، نہ خود کتاب پڑھ پائے گا نہ لوگوں کو پڑھا پائے گا. ويصلى سعيرا، اور جہنم میں داخل ہوگا، اس لیے کہ انه كان في اهله مسرورا، کہ وہ مذاق اڑاتا رہا اور اپنے گھر بار میں بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ اس نے رب کی طرف ہرگز نہیں جانا. بلا، جی ہاں بات سچ ہے. ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا شبہ آپ کا پروردگار جو ہے اسے دیکھ رہا ہے. جس طرح قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو خدا دیکھ رہا ہے، اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے. فلا اقسم، اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، صبح کے پھوٹنے کی قسم اٹھاتا ہوں. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ اس میں سما جاتا ہے. ساری طاقتیں، ساری ہمتیں، ساری نیندیں، ساری سوچیں سو جاتی ہیں اور سب کچھ رات میں آ جاتا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ بدر کی طرح پورا ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، تو قرآن پڑھنے والا درجہ بدرجہ آگے بڑھتا جائے گا. فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ کس سیڑھی پہ قدم رکھنا چاہتا ہے اور اس کی منزل کیا ہے. جس طرح کی منزل ہوگی اسی طرح کے درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتا جائے گا، اور کوئی بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھنے سے خود کو روک نہیں سکتا. کوئی شخص بھی اس کائنات میں منزل جو بھی بنا لے
درجہ بدرجہ آگے بڑھنے سے خود کو روک نہیں سکتا۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ بڑھتے تو ہیں درجہ بدرجہ مگر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جائے گا، پڑھا جاتا ہے، لا يسجدون، سجدہ نہیں کرتے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جن نے کفر کیا ہے جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو کہ جو وہ جمع کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں دلوں میں چھپاتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، مگر وہ لوگ جو دل سے مان گئے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور انہوں نے اسی بنیاد پہ اچھے اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹ نہیں پائے گا۔